مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں کہ میرے اعلان نبوت کرنے سے پہلے جو پتھر مجھے سلام کہا کرتا تھا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا محبت دنیا میں اس حدیث کے اگلے حصے کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کے ساتھ تھا اعلان نبوت کے بعد، اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ یہ وہی پتھر ہے جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سلام کس انداز سے کرتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، میں گزرتا تھا تو یہ کہا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس حدیث مبارک کو سنانے کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم کس وقت سے یہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت محفل سجی ہے، سجتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کافی زیادہ تھکاوٹ بھی تھی، اور کافی یہ مدینہ باغ میں مجھ سے عثمان بھائی نے ٹائم لیا تھا اس محفل پاک کا، اور بانی محفل نے اصرار کیا تھا۔ پھر زاہد بھائی نے اسپیشل مجھے کہا کہ آپ مہربانی فرمائیں، کل کی جو محفلیں تھی عبداللہ بھائی جانتے ہیں میں کسی محفل میں شامل نہیں ہو سکا تھکاوٹ اور پریشانی کی وجہ سے، لیکن اس محفل میں اس لیے شامل ہوا کہ یہاں چاہنے والے اور طرح کے ہوتے ہیں، یہاں محبت کرنے والے ذرا اور طرح کے ہیں، تو آنا پڑتا ہے۔ اب یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنا آپ بتاؤں کہ میں اس طرح آیا ہوں، مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے آنے کی قیمت ادا نہ کی تو میں پریشان جاؤں گا، اور قیمت کیا ہے کہ آپ کی توجہ چاہیے، آئی کانٹیکٹ چاہیے۔ یہ لنگر والا سسٹم ہے، ابھی ہوتا کیا ہے کہ گفتگو کے دوران پچھلی بار بھی ایسا ہوا تھا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میری گفتگو کے دوران ہی جناب لنگر کی طرف لوگ ہو گئے، وہ برتن کی طرف ہو گئے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کیونکہ گفتگو کا مزہ نہیں رہتا۔ بس یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی توجہ رہے۔ اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ اگر ایک پتھر حضور پہ سلام پڑے حضور سے جانتے ہیں، سبحان اللہ، ایک پتھر حضور کی ذات پر سلام پڑے حضور اسے جانتے ہیں، اور اگر محمد مصطفیٰ کی محفل میں درود و سلام پڑے تو حضور جانتے نہیں ہوگے۔ اور ابن جوزی تو یہ بھی فرماتے ہیں، یاد رکھیے، فرمایا ہر درود فرشتے نہیں لے کے جاتے۔ آپ نے بڑی حدیثیں سنی ہوئی ہے کہ درود پڑھا جاتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، حضور کی بارگاہ تک لے کے جاتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود پڑھا ہے، لیکن ابن جوزی فرماتے ہیں ہر درود فرشتے نہیں لے کے جاتے، وہ درود فرشتے لے کے جاتے ہیں جو آپ بے توجہی سے پڑھتے ہیں، آپ کسی کے کہنے پہ پڑھتے ہیں، توجہ اور جگہ تھی، زبان پہ صلی اللہ کا ترانہ تھا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں جو درود بندہ محبت سے سنتا ہے پڑھتا ہے فرشتے بھی لے کے جاتے ہیں، مدینے والا خود اپنے کانوں سے سماعت بھی پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، اس انداز سے درود پڑھنا ہے کہ حضور لائف کاسٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نور اللہ۔ 21 دن میں مدینہ اور مکہ میں رہا ہوں، میں نے کوئی بیان نہیں کیا۔ 12 ربیع الاول کی رات مدینہ باغ میں ایک ہوٹل میں ایک محفل میلاد سجی تھی، وہاں صرف بیان کیا مختصر۔ اس کے علاوہ 21 دن کے بعد میں بیان کر رہا ہوں، اور پورا جو سفر تھا میرا، میں ایک تحقیق پہ، ایک گفتگو پہ، ایک کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑا جو زاویہ ہوتا ہے، بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، مجھ سے ڈھونڈتا رہا، ایک مٹیریل ڈھونڈتا رہا اعلیٰ حضرت کے اس شعر پہ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لیکن یہ اب نہیں سناؤں گا میں، یہ جمعے والے دن جو ماہانہ محفل ہے، وہ تحقیق جو ساری ہے اس پہ انشاءاللہ ایک بک بھی لکھی جا رہی ہے، اور جو جمعے کے بیان ہے وہ اس موضوع پہ ہوگے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ قرآن و حدیث سے یہ شعر اعلیٰ حضرت نے کیسے لکھا، اس پہ ہوگی۔ آج جو گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں بڑی مختصر اور بغیر تیاری کے، اور ایک بہت بڑی، میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، کیونکہ ایک جمعہ جو میرا مدینے میں تھا، ایک مکے میں تھا، ایک سفر میں تھا۔ جو جمعہ مدینے میں تھا وہ ہم طائف چلے گئے، مکے میں تھا طائف چلے گئے، وہاں ایک مسجد میں جمعہ پڑھا تو جمعے کا جو موضوع تھا، اب 12 ربیع الاول سے پہلا جمعہ تھا، ہفتے کو وہاں، یہاں اتوار کو 12 ربیع الاول تھی، وہاں جمعرات کو تھی، ٹھیک ہے۔ اب جمعے کو وہاں ہفتے والے دن 12 ربیع، جمعے والے دن جمعہ تھا۔ اب میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو میرے ساتھ طائف کا ایک میرا دوست تھا،
اور مجھے کہنے لگا کہ حضرت عاشق رسول اسی بھی بڑے بڑے ہیں، ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، اس وقت آپ بھی عاشق رسول نہیں ہیں۔ میں نے کہا یار ساری باتیں ٹھیک ہے، آپ کہتے جو میلاد مناتے ہیں اس میلاد کی نہ کوئی شرعی حیثیت ہے نہ کوئی صحابہ کا ثابت میلاد ہے۔ میں نے کہا پہلے تو یہ بات بتائیں کہ میلاد کہتے کس کو؟ اس نے کہا یہ جو آپ محفلیں سجاتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں، نہیں میں نے کہا محفل میلاد اصل یہ نہیں ہے، محفل میلاد یہ ہے کہ چند بندوں میں بیٹھ کے مصطفیٰ کا تذکرہ چھیڑ لیں، ہم تو اس کو محفل میلاد کہتے ہیں، حضور کی زلفوں کا، حضور کے ادب کا، صحابہ کی زندگی کا نام۔ وہ کہتا یہ تو ہماری مسجدوں میں بھی سجایا جاتا ہے۔ میں گیا، اب جمعے کی نماز سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے عربی میں، وہ سارا خطبہ اس مولوی نے وضو کے متعلق کیا۔ کیا کیا؟ وضو کس طرح کرنا چاہیے، وضو کے فضائل کیا ہے، وضو کے سارے معاملات کیا ہے۔ جمعہ پڑھنے کے بعد میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا آیا تو کہنا ہے نا ساڑھے بڑے بڑے آجے کا۔ میں نے کہا مجھے صرف یہ سوال کا جواب دے، یہ جو موضوع تھا جمعے کا، اس مولوی کو پتا ہے کہ 11 ربیع الاول ہے؟ اس کو پتا ہے، لیکن یہ اختلاف ہے، یہ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی ہے، اور بعض کہتے ہیں 11 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، کچھ کہتے ہیں 17 کو پیدائش ہوئی ہے۔ میں نے کہا چھوڑو، یہ تو سب مانتے ہیں کہ اس ماہ میں میلاد کا مہینہ ہے، اس ماہ میں مولد ہوئی ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تمہارے مولوی نے اس جمعے میں وضو کا بیان کیوں کیا؟ سبحان اللہ، یہ کیوں منع ہے؟ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا، قرآن و حدیث سے ثابت کیا۔ میں نے کہا کوئی شخص رمضان کے اندر قربانی کے مسائل بیان کرے، ہاں جی سبحان اللہ، کوئی شخص رمضان میں 27واں رمضان ہو اور تمہیں قربانی کے مسائل سکھا رہے ہو، تم اٹھ کے اسے کیا کہو گے؟ اب عقل کے اندے قربانی کے مسائل جائز ہے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی فضائل بیان کر۔ میں نے کہا یہ میرا سوال کرنا بنتا ہے، مصطفیٰ کے میلاد کا مہینہ ہے، حضور کی شان بیان کر۔ سبحان اللہ، خاموش ہو گیا۔ ہاں بھئی یہ تو کام بنتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، سبحان اللہ، حضرت انس، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تھوڑے سے نا اونچی سنتے تھے، اور جب اونچی جو سنتا ہے آپ کو پتا ہے وہ بولتا بھی تھوڑا سا اونچا ہے۔ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا تو آقا کریم کی بارگاہ میں کہتا یا رسول اللہ آپ میرے یار بیٹھیو، یا رسول اللہ انظر، یا رسول اللہ رائینا۔ آقا کریم کی مجلس میں اونچی بولتا تھا، حالانکہ مجبور تھا۔ کیا تھا؟ مجبور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی اس صحابی کی وجہ سے، جو مجبوراً اونچا نہیں بولتا تھا، جو مجبوراً ہے جان بوجھ کے نہیں بولتا تھا، مجبوراً اونچا بولتا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز میرے نبی کی آواز سے پست رکھو۔ آگے سنیے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جب تم میرے نبی کے قریب ہو یا میرے نبی سے مخاطب ہو تو میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا اگر ایسا کر لیا جائے تو ہوگا کیا؟ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے اعمال ضبط کر دوں گا۔ یہ مخاطب اللہ کس سے ہے؟ ابو جہل سے مخاطب نہیں ہے، ابو لہب سے مخاطب نہیں ہے، یہ تو مخاطب ہے ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے، حضرت ثابت سے کہ اگر تم نے ایسے کہ وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسا کیا کہ تیری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو میں تیرے اعمال چھین لوں گا اور تجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھا، مختصر تفسیر پڑھی کہ یہ کیا بات ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے تو اللہ اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی میں نے تو ویسے ہی کہا تھا کہ حضور کو کون سا پتہ ہے، ہم نے تو ویسے ہی کہا تھا حضور تو مر گئے، اور میں نے تو ویسے ہی کہا تھا کہ حضور ہمیں دیکھ نہیں پاتے۔ اور یہاں بے ادبی کا معاملہ کیا ہے کہ کتنی بے ادبی پہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ صرف آواز اونچی ہو جائے، پھر فرمایا تیرے اعمال چھین لوں گا۔ روضہ رسول پہ جائے، جالیوں کی طرف سے گزرے، جہاں مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے اس روضہ رسول کے سامنے جائے مبارکہ لکھی،
کہ یہاں بھی تیرے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اچھا پھر یہ بات ہے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہوا کہ مالک نے کہا تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تجھے خبر بھی نہیں ہونے دی جائے گی۔ تو بندہ کہنے لگا آج نہیں نا پھر رسول، اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے، آج قرآن مجید کے ترجمے میں لوگوں نے ترجمے کیے، سورہ توبہ میں ترجمے کیے، سورہ فتح میں ترجمے انہوں نے کیے، ووجدہ کا دعالندہ ترجمہ کیا، اے محمد ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور پھر ہدایت دی۔ جی بڑا ماہر تھا قرآن کا، بڑی تفسیر کی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ بھی کسی بات سے لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ اعمال ضائع ہو گئے۔ تو کہتا اچھا اعمال اللہ نے ضائع کرنے تھے تو اللہ خبر بھی دے دیتا۔ میں نے کہا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اعمال ضائع ہونے کی دھمکی اس لیے دی ہے رب نے کہ تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور گناہ اور ہے، اللہ چاہتا ہے کہ جس نے زنا کیا توبہ کرے گا میں اسے، جس نے نماز چھوڑ دیا توبہ کرے گا میں معاف۔ سود، زنا، بدکاری، بدنگاہی، قتل، جتنا بڑا گناہ کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور صرف، اور یہ حدیث قدسی ہے